بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، دین کی بات، ایمان کی دولت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بزرگان محترم، ایمان اللہ رب العزت کے دربار سے ملی ہوئی وہ قیمتی دولت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی ایمان پر ہی مبنی ہے۔ اگر ایمان ہے تو انسان کامیاب، ورنہ پھر سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سب مومنین اللہ رب العزت کی جانب سے ملی ہوئی اس عظیم نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دے ہی دی ہے تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور قدردانی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل حکم خداوندی کے مطابق ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور ہم سب ایمان پر اتنی محنت کرے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ ناقدری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہیں، اور کل قیامت کے دن جب اعلان ہو کہ فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا تو سوائے حسرت اور افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے یہاں کتنا وزن ہے۔ میں ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ خیبر میں ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اور اس نے پوچھا کہ تم میں سے نبی کون ہے؟ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ فلانے خیمے کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چرواہا آیا اور پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ کس چیز کی جنگ ہو رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا اگر کوئی اللہ کا کلمہ پڑھ لے تو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں پڑھ لوں تو مجھے بھی جنت ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو بھی جنت ملے گی۔ اس چرواہے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے اپنی یہودی مالک کا نام بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک کی بکریاں واپس کر کے آ جاؤ۔ مختصر یہ کہ وہ چرواہا اپنے مالک کو بکریاں واپس لوٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کوئی نماز کا وقت تو تھا نہیں، اور روزے کا مہینہ تو تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جہاد چل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا اگر میں جہاد میں چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر زندہ رہے تو مال غنیمت، اور اگر مر گئے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وہ جہاد میں نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات میں اپنے ساتھیوں کی نعشیں اٹھانے لگے تو دیکھا کہ ایک سیاہ فام آدمی ہے، مگر کسی کی پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کو غسل دینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا آدمی دیکھنا ہو کہ جس نے کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا تو اس شخص کو دیکھنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کلمہ اور ایمان کہ جب آدمی اسے دل سے کہتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔